السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو پیاری بہنوں کو ویلکم کہتی ہوں اس حدیث میمورائزیشن گروپ میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ خوش آمدید کہتے تھے اسٹوڈینٹس کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ درود شریف تو آپ لوگ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، ساتھ سنتے رہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اخلاصی نیت کی دعا ہمیشہ ہم پڑھا کریں گے، تو تاکہ نیت کو خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اپنے لیے اور ہمیں وہ فائدہ پہنچائے جیسا کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے اس سے، کہ ہم اللہ کے کلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ فائدہ اٹھائیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو آج ہم 4 حدیث کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری چوتھی حدیث ہے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ساری بہت وسعت ہے ان کے معنوں میں۔ تو جو ہم نے ہے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین از سنسیئرٹی۔ میں ریپیٹ کروں گی پھر، الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ پہلی احادیث کے ساتھ ملا کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث ہم نے کون سی یاد کی تھی؟ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ نمبر 2 کون سی تھی؟ لا تشرکوا باللہ۔ اور نمبر 3 حدیث تھی نمبر 2، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور نمبر 3، بادروا بالاعمال، نیک کام میں جلدی کرو۔ اور آج کی ہماری حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک دفعہ اور ریپیٹ کرتی ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ نمبر 2، لا تشرکوا باللہ۔ نمبر 3، بادروا بالاعمال، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس کو ہم نے یہی نیت کی تھی کہ احادیث یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان پر عمل کیسے کریں، یہ بھی ہم نے خاص طور پہ، کیونکہ علم تو ہمارے پاس بہت ہے، اور علم جو ہے پہلے زبان سے اقرار، زبان سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں اور ہمارا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر ہمارے یعنی ہمارے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم ہم نے کتنا سیکھا یا کتنا ہم نے ایبزارب کیا، اور تو اس سے ہمارا عمل بتاتا ہے، یعنی عمل گواہی دیتا ہے، یا تصدیق کرتا ہے یا تردید کرتا ہے۔ ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں اس کو کہ ہم نے کتنا اس پہ عمل کیا۔ اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی،
یعنی دین جو خیر خواہی کا نام ہے، کس کی خیر خواہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے امراء کی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ تو جس میں خیر خواہی نہیں ہے وہ ایک اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ اور پہلے ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، اس کے بعد ہمیں مومن بننا ہے۔ اب ہم یہی سوچیں گے کہ اس حدیث پہ کیسے عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اس بات کے بارے میں ہم سوچیں گے، اس کی فکر کریں گے اور اس کو اپنائیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو اے نبی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریز، دنیا کی چیزیں جو اتنی مشکل ہیں، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، تو کیا یہ ہمیں جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایسی جگہوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اپنی ایکسٹرا چیزوں کو، مصروفیات کو کم کرنا پڑے گا، یعنی ایک محنت کا کام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں ہم اس کو کیسے سمجھیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو قرآن میں جو 4 پارہ ہے اس کو شروع ہی ایسا اس سے ہو رہا ہے کہ اس کا نام ہے لن تنالوا البر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ایک معیار دیا ہے کہ ہمیں نیکی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کرنی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کیسے پہنچ سکتے؟ حتی، یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، مما تحبون، جن سے تم محبت کرتے ہو، تم ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم ان چیزوں کو دوسروں کو دو۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیئن، ٹھیک ہے، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باہر سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی چیز، ہماری نیت چھپی بھی نہیں ہے اللہ سے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم میں کیوں چینج نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم میں کیوں چینج نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اعمال جو ہیں وہ ہم نے کہا تھا کون سے اعمال جو ہیں مقبول ہوں گے، وہ جو خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیے جائیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جو انہوں نے کیے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اور اب اس میں انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک اور بات میں بتاؤں گی کسی اسکالر کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ نیکی کیا ہے، یعنی خیر کیا ہے۔ میں نے خیر کے لفظ کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے بہت بکس دیکھی ان میں، اور ڈکشنریز میں ڈھونڈا، اور میں نے بہت اس کا کیا کہ خیر ہے کیا اور نیکی ہے کیا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے کہیں اس کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ملی، مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث میں مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی، کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ساری باتوں کی بس یہ ایک ہی بات ہے جو پورے اس کی جان ہے، کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے کرتے ہو۔ تو اس کو ہم نے ایسے سمجھنا ہے۔ آپ لوگ مجھے پرسنلی اپنا وائس نوٹ بھیجیے گا کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھا اور اس پر کیسے عمل کیا۔ تو یہ اب میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک ایک طرح سے دیا ہے کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ میں سے جو کرنا چاہیں، کمپلشن نہیں ہے، آپ پہ کمپلسری نہیں ہے، آپ میں سے جو کرنا چاہیں اس کو کریں، انشاءاللہ جو کرے گا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ وہی الفاظ، وہی سلوک جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں،
وہ میں دوسروں کے ساتھ کروں گی. اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کا یا ایک خاندان کا نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ تو پوری امت کے بارے میں سوچتے ہیں, پورے معاشرے کا سوچتے ہیں کہ معاشرے میں جب یہ چیز ہوگی تو پھر پورا اثر نظر آئے گا ہر جگہ پہ, تو پھر ہر ایک کو فائدہ ہوگا. اور جب میں اپنا فرض ادا کروں گی, ہر ایک کو اس کا حق دوں گی, تو میرا حق مجھے اللہ دے گا. تو وہ الفاظ جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی وہ میں دوسروں کے لیے دوسروں سے بھی نہ بولوں. وہ سلوک جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی وہ میں دوسروں سے بھی نہ دوں. تو ایک انسان کی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کا قول اور اس کا عمل وہ اندر اور باہر کی دونوں کی جو ہے مطابقت جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان. اور آپ دیکھیں ہم بہت اس چیز میں بہت کمی ہے ہمارے. ہم اب جب جائزہ لیتے ہیں تو ایک ہم لوگ کیا چیزیں جمع کرتے ہیں, کیا ہم اچھا اخلاق اپناتے ہیں, کیا ہم محنت کرنا پسند کرتے ہیں. تو جنتیوں کی ایک نشانی بھی یہی ہے نا کہ وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں, اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی محنت کرنے کے لیے گیا. تو وہی خیر کے کام, دوسروں کی خیر خواہی. تو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, صبر نہیں کریں گے, ہمارا اچھا اخلاق نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں اپنانے والی ہیں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, مگر وہ ان ساری چیزوں کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو مل جائیں جس میں اس کا فائدہ ہے. تو عقل والے اور اولو الالباب وہی ہوتے ہیں وہ جو ان چیزوں کو اپناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہماری نیت کیا ہے, ہمارا ارادہ کیا ہے. تو ہر چیز اللہ کے لیے خالص کر کے کرنی ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. اور ہم جب دوسروں کے لیے وہ چیزیں پسند کریں گے, جب دوسروں کو وہی چیزیں دیں گے جو ہمیں پسند ہیں, تو ہمیں مال کی محبت اور چیزوں کی محبت وہ سب کچھ قربان کر کے, ہم قربانی کے بغیر تو ہم نہیں اس چیز کو حاصل کر سکتے. تو ان چیزوں کی محبت ہماری, جب ہم نے گھر میں اتنی چیزیں جمع کی ہیں, اتنی چیزیں جمع کی ہیں, اور ہر اچھی چیز ہر انسان اپنے لیے رکھ لے گا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو اس کا حق نہیں ملا. اس نے کہا تم نے اپنے حق سے زیادہ کیوں لیا جو دوسرے کو اس کا حق نہیں دیا تم نے. جب سارا حق میں اپنا لے لوں گی, میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں, تو وہ دوسرے تو محروم ہو جائیں گے نا. تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی چیز نہ رہے معاشرے میں, تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ایک مسلمان. اور پھر یہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ تو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, ہمیں تو ایک دن جانا ہی ہے. تو جب ہم یہ سوچ کے عمل کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ تو محنت کرنی پڑے گی, دوسروں کی خیر خواہی کرنی پڑے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو کام کیا, یعنی ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا, صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتے تھے. دوسرے بھی بچ جائیں جہنم سے, صرف میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک محدود سوچ کے ساتھ زندگی نہ گزاروں, اس میں بھی ایک وسعت ہو. تو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ انشاءاللہ میں انتظار کروں گی, آپ لوگ دیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کی آڈیوز جو ہے ان کا آنسر کروں گی انشاءاللہ. وہ بھی ہم ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ہم لوگ اس کو بھی میں انشاءاللہ ایڈ کروں گی اپنے حدیث میمورائزیشن کے پروگرام میں. تو اس سے ریلیٹڈ ایک دعا ہے, آج کی جو دعا ہے وہ حصول اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا انشاءاللہ آج ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اور میں یہ دعا انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گی دعائیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ, میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا, محبت تک پہنچا دے. بہت پیاری دعا ہے. اس دعا کو ہم نے پڑھے نا, ہم مانگیں کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں, اور آپ سے محبت کرنے والے کی محبت کا سوال کرتی ہوں, اور ایسے عمل کی جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. اللہم اجعل حبک احبا. اے اللہ, کر دے محبوب اپنی محبت الیہ میری طرف, من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ, اپنی محبت محبوب کر دے میری طرف, میری جان سے یعنی میرے نفس سے, میرے مال سے, اور میری اولاد سے, اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہے. یعنی اپنی محبت ہر ایک کی محبت سے میرے دل میں زیادہ کر دے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کی بہت پیاری دعا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو کیا کہیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم,
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ، پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ اس قرآن کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے صاحب قرآن کے بغیر۔ اور یہ آپ دیکھیں قرآن بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا، ان کا بھی سورس حدیث ہی ہے قرآن کا، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا من المفلحون، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ اور خالص ہونا بہت ضروری ہے، جب تک کہتے ہیں نا تم سب فقیر ہو اور میں غنی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو فقیروں کی طرف مت دیکھیں، فقیروں سے مت مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اور جب آپ کو اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے تو کسی سے کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ ریٹرن، کسی سے بھی نہیں ہوگا کہ ہم جب نیکی کر لیں گے تو پھر صرف اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہوگی کوئی ہمیں اس کا بدلہ دے۔ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو گفٹ دیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو بدلے میں ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں واپس کرے گا، تو واپس ہمیں کس سے چاہیے ہوگا؟ اللہ سے۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ کہہ دو اور آپ کو مل جائیں، یہ چیزیں شعور کے ساتھ کرنے والی ہیں۔ اپنے رب کے لیے جب ہم کریں گے تو ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور بار بار نیت کو خالص کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب آپ اللہ کے لیے کریں گی تو اس کام میں برکت ہوگی اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کسی سے کوئی ناراض ہوتا ہے اور اس سے ہم صرف اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ کے لیے اس سے صلح کر لیتی ہوں، تو اس کے اثرات بھی بہت دور تک جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو معمولی مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی قدر کرتا ہے نا ویسی قدر کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، ہمیں اپنے رب کے بارے میں یہ بات پتہ ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو گاڈ کانشیسنیس، اس بات کا ہمیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور کبھی بھی آپ پکاریں بس کیا ایک یا اللہ کہنے کی دیر ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی دیر ہے، اور وہ سات زمین اور آسمان کے سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ رب قریب ہے ہمارے۔ تو یہ اب ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ساری کی ساری خیر کا سوال کرتے ہیں، جلد ملنے والی اور دیر سے ملنے والی بھی۔ یا اللہ ہم سارے کے سارے شر و فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، جلد ملنے والے اور دیر سے ملنے والے، ہر طرح کے شر و فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ قول اور عمل عطا فرما جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اس قول اور عمل سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ یا اللہ تو جو کچھ بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہمارا انجام بخیر کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ ہم ساری امت مسلمہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے ہم کرتے ہیں، ہم سب کو ہدایت دے یا رب العالمین، تو ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ایمان عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ اس شر اور فتنوں کے دور میں یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں سے کوئی تیرا نافرمان نہ ہو۔ اللہم ربنا جعلنا من المؤمنین والمتقین اماما، اللہ ہمیں مومنین اور متقین اور صالحین کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔